فلاں جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث کے لحاظ سے یہ شرح صدر ہے کہ وہاں کوئی مقصد اثر پڑنا نہیں، وہاں تو دوسرا ایک کام ہے جس کے لیے جانا مقصد ہے، تو اس کا اتفاقاً سرکار نے چونکہ ٹائم ہو جانا تھا تو ذکر کر دیا، تو ہم اب وقت ہو گیا، وقت ہو جانے پر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے ایسے کر لیا اور کچھ نے لفظوں پہ پہرا دیا ہے اور انہوں نے جا کر وہاں ادا کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر ہوا فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی پر بھی سختی نہیں کی، نہ ان پہ سختی کی کہ تم نے رستے میں کیوں پڑھی، میں نے تو کہا تھا وہاں جا کے پڑھنی ہے، اور نہ ان پہ کی کہ جب ٹائم ہو چکا تھا رستے میں تو تم نے وہاں ہی پڑھ لینی تھی، تم نے پھر بعد میں جا کے وہاں کیوں پڑھی۔ تو یہ ہے دائرہ کار اختلاف امتی رحمت ان کا، کہ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ان کی دلیل تھی، یعنی ایک اس چیز کو لے رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لفظوں میں جب بیان کر دیا ہے تو اگرچہ لیٹ ہو رہے ہیں ہم نے پڑھنی وہاں جا کر ہے، اور دوسرے جو ہیں انہوں نے اس چیز کو لیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ٹائم میں پڑھنے کا حکم دیا اور ٹائم ہو چکا ہے، تو وہاں اصل کوئی ایسا مقدس جگہ نہیں کہ جہاں کوئی اثر پڑھنا ضروری ہو، یعنی وہاں تو جانا ہے جہاد کے لیے یا دیگر کسی کام کے لیے، تو وہ ہم نماز پڑھ کے بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو آپس میں جو صورتحال تھی اس کی بنیاد پر یعنی اختلاف پایا گیا، اور یہ اختلاف اصول میں نہیں تھا، فروع میں تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں نہ تو کسی کو جھوٹا قرار دیا اور نہ ہی کسی کو جھڑکی دی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر ان کے لحاظ سے فیصلہ فرمایا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جب قرات کے مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی سے اختلاف ہو گیا اور آپ نے اسے سختی سے پکڑا کہ تم کیسے قرآن پڑھ رہے ہو، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ جب انہیں لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم پڑھو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، پھر فرمایا کہ تم پڑھو، جو صحابی وہ ساتھ لائے تھے انہوں نے اپنے طریقے سے پڑھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہی ٹھیک پڑھ رہے ہو، یعنی ان کی بھی تحسین فرما دی۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ بندہ اس طرح نہیں پڑھ رہا، لہٰذا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت لگاؤں گا، مگر وہاں گنجائش تھی، دو طریقے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما محسنان، کہ تم دونوں ہی صحیح ہو اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب حجۃ الوداع کے موقع پر منا سے میدان عرفات کی طرف جا رہے تھے، یعنی 9 ذو الحج کو، تو زبانوں سے کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہاں پر صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ تو پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور کچھ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ اکبر پڑھ رہے تھے وہ لبیک والوں پر اعتراض نہیں کر رہے تھے، اور جو لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے وہ اللہ اکبر پڑھنے والوں پر اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ تو یعنی اس طرح کے دونوں ہی چیزیں رائج ہوئیں، اور یعنی اختلاف موجود تھا، لیکن یہ حسن تھا کہ رب ذوالجلال کی تسبیح تحمید مختلف طریقوں سے پڑھی جا رہی تھی۔ تو یہ ایک یعنی دائرہ کار ہے عمومی طور پر اختلاف امتی رحمتن کا، کہ جس میں ایسے اختلاف کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور یہاں سٹینڈ لینے کی یا رد کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس وقت ایک دوسرا معاملہ ہو کہ جہاں حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، اور جہاں حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں جو دین کے فرائض ہیں ان کو ترک کیا جا رہا ہے،
اور جہاں جو دین کے اصول ہیں ان کے لحاظ سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو وہاں اختلاف کرنا یعنی لازم اور ضروری ہے۔ اور اس بنیاد پر یعنی وہاں یہ کہنا کہ کوئی معاملہ نہیں، تو ایسے بھی مواقع ہو سکتے ہیں کہ جہاں اختلاف ترک کرنے پر بندے کا ایمان ضائع ہو جائے، تو اس بنیاد پر یعنی وہ ساری سچویشن دیکھنی پڑے گی کہ وہاں کیا اختلاف مذموم ہے یا اختلاف محمود ہے، اسی پر ہی آگے جو ہے وہ ساری بحث چلائی جا سکتی ہے۔ تو اس کی تفصیلات کے لحاظ سے اختلاف امتی رحمہ کے جو مفاہیم ہیں وہ کئی قسم کے ہیں۔ ان مفاہیم کے لحاظ سے جس وقت ہم سارے مفاہیم کو سامنے رکھیں تو پھر مسئلہ کافی آسان ہو جاتا ہے، یعنی آیات کے ہوتے ہوئے بھی اور حدیث یہ آپس میں ٹکرائیں گی نہیں، یعنی جو حدیث میں ہے وہی آیات میں ہے، جو آیات میں ہے وہی حدیث میں ہے، لیکن مقام اور محمل اور مطلب جو ہے اس کی تعویل جو ہے وہ اپنی اپنی ہے۔ مثال کے طور پر اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں معین کیا کہ کس شے میں اختلاف رحمت ہے۔ اب اس سے کوئی اگر یہ مطلب نکالے کہ کچھ جو ہیں وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کچھ اس کے مخالف سمت میں پڑھے اور کہے کہ حدیث میں اختلاف امتی رحمت، تو اب وہ حدیث سے غلط مطلب نکال رہا۔ کچھ جو ہیں وہ مغرب کے ٹائم روزہ کھولیں اور کچھ کہیں ہم نے عصر کے وقت ہی کھولنا ہے اور کہے اختلاف امتی رحمت، تو یہ پھر حدیث کا وہ غلط مطلب جو ہے وہ لے رہا ہے۔ لیکن صحیح مطالب جو ہیں وہ بھی کئی ہیں۔ مثلا ایک مطلب اس میں یہ ہے اختلاف امتی رحمہ کہ حرف کے لحاظ سے اور صنائع کے لحاظ سے اگر سارے ہی لوگ کہیں کہ ہم نے کپڑے کا ہی کاروبار کرنا ہے، ہم نے کسانوں والا کام نہیں کرنا، ہم نے لوہاروں والا نہیں کرنا، ہم نے ترکھانوں والا نہیں کرنا، صرف کپڑے والا ہی کرنا ہے، تو پھر کتنے پرابلم بن جائے گا۔ کسان کوئی بھی نہیں ہوگا، چارہ پھر کھیتوں میں، اور اناج کہاں سے آئے گا، پھر باقی ضروریات کیسی پوری ہوں گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اختلاف امتی اے فی الحرف والصنائع، کہ صنعت و حرفت میں اختلاف میری امت کا، یعنی اختلاف ہے کہ کسی نے کوئی شعبہ سنبھال لیا، کسی نے کوئی شعبہ سنبھال لیا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ فرمایا اس میں رحمت ہے کہ اب ساری ضرورتیں ہی پوری ہیں، سارے جو ہیں وہ جدا جدا کام کر رہے ہیں، اور جدا جدا تب ہوا جب اختلاف کیا ہے۔ یعنی اختلاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک دن کے وقت دکانداری کرتا ہے، دوسرا کاشتکاری کرتا ہے، تیسرا جو ہے وہ کسی فیکٹری میں مال کی تیاری کرتا ہے، مختلف جو ہے صورتحال۔ تو یہ تو کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز کے کسی مسئلے کا اختلاف امتی اے فی الحرف والصنائع، کہ مختلف شعبہ جات جو زندگی کے ہیں ان کے اندر جو ایک ڈویژن ہے، جدا جدا تقسیم ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا، اور جو قطعی طور پر رحمت ہے، ورنہ امت غیروں کی محتاج ہو جاتی۔ خود ہی اس کے اندر ہی سارے شعبہ جات امت نے سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس کو اگر یہ نیت رکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سب نے ایک ہی کام نہیں کرنا بلکہ تقسیم کر کے سارے شعبہ جات میں کرنا ہے، تو اس میں ہر ایک شعبے کی طرف جانے میں ثواب بھی ہوگا۔ ایسے ہی اختلاف امتی رحمتن، اس میں درجات اور مناصب کے لحاظ سے جو اختلاف ہے، یعنی منصب ایک کہتا ہے نا شعبہ زندگی، ایک ہے شعبہ زندگی کے اندر منصب، کہ کسی کا منصب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹر ہے، وہ کنٹرولر ہے، اور کسی کا منصب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے کسی عہدے پر وہ ایک عام ملازم کی طرح کام کر رہا ہے۔ تو یہ بھی رحمت ہے، کیونکہ اگر سارے ہی ڈائریکٹر بن جائیں تو پھر کام کیسے چلے، سارے ہی فورمین ہو جائیں تو پھر کام کیسے چلے،
اور ایسے ہی اختلاف امتی رحمہ کہ کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں، اگر سارے ہی غریب ہوں تو کام کیسے چلے، سارے ہی امیر ہوں تو پھر کام کیسے چلے۔ اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ مجھے تو رزق دینے میں کوئی کمی نہیں کہ میں سب کو ہی ایک جیسا دے دوں، لیکن پھر کوئی کسی کا محتاج ہی نہیں ہوگا تو معاشرے میں مل کے رہیں گے کیسے، پھر کسی کے ذمے کوئی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ اب پیسے والا مزدور کا محتاج ہے اور مزدور پیسے والے کا محتاج ہے، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف حاجت ہے، یعنی ایک ارب پتی بندہ جو ہے وہ بھی محتاج ہے کہ اسے کوئی کھانا پکا کر دے یا کپڑے دھو کر دے یا اس طرح کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو ارب پتی نہیں ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح یعنی رب ذوالجلال نے جو تفاوت رکھا اور فرق رکھا اور اختلاف بنایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک جملہ وہ سمندر معنی کے اپنے اندر رکھتا ہے کہ اگر امت میں ایک غریب بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کر اس کو ایک اپنا سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے اس پر، تو یہ اس کے لیے نامہ اعمال میں اجر کا باعث بھی ہے۔ ایسے ہی جو مالدار ہے وہ اگر تکبر اور ریا نہیں کرتا تو اس پر یعنی یہ شکر کرتا ہے کہ رب نے مجھے پیسہ دیا ہے تو میں اس آگے دیتا ہوں لوگوں کو، تو اس پر اجر و ثواب ہے، ورنہ دولت ریا کی وجہ سے وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس کے بہت سے مفہوم ہیں، لیکن اوپر جا کر جو اکثر جگہ پر یہ حدیث استعمال کی جاتی ہے فقہی مسائل میں یا مختلف تحقیقات میں، تو اس کے لحاظ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کا ایک قول بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ ارشاد فرماتے ہیں ما سرنی لو ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یختلفوا، کہتے ہیں اگر صحابہ کرام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اختلاف نہ کرتے تو کہتے ہیں مجھے بالکل خوشی نہ ہوتی، مجھے بڑا غم لاحق ہو جاتا کہ صحابہ نے آپس میں اختلاف کیوں نہیں کیا۔ اگر اختلاف نہ کرتے تو ما سرانی، یہ بات مجھے خوش نہ کرتی۔ جب ان کا اختلاف آپس میں ہوا یعنی فروعی مسائل میں تو اس سے مجھے خوشی ہے، کس وجہ سے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ يَكُنْ رُخْصَةً، اگر وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے تو ہمارے لیے رخصت کیسے پیدا ہوتی؟ یعنی جو امت کے لیے رخصت ہے کہ یوں کر لو تو پھر بھی ہو سکتا ہے، ایسا کرنا بھی جائز ہے، یہ وسعت بھی موجود ہے۔ تو یہ جو رحمت بنی ہے کہ صرف معین ایک ہی صورت ہوتی تو وہ کسی کے لیے آسان ہے کسی کے لیے آسان نہیں، جب وہاں 10 صورتیں ہیں تو کسی کے لیے کوئی آسان ہے کسی کے لیے کوئی آسان ہے کسی کے لیے کوئی آسان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپس میں فروع کے اندر اختلاف کیا تو اس پر میں بڑا خوش ہوں کہ بعد والوں کے لیے اس میں بڑی آسانی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے مسائل کے اندر جو ہے وہ رخصت پائی گئی ہے۔ اس میں مستقل بحث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ وہ فروع اختلاف والے مسائل کیا ہیں، شرح معنی الآثار یا مشکل الآثار کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ایسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور مثال ہم نے آپ کو یہ عصر کی نماز کے لحاظ سے جو بنی قریظہ میں ادا کرنی تھی وہ دی ہے، لیکن یہ پھر آگے بڑی لمبی بات ہے کہ سچویشن دیکھ کے تو وہاں پھر معین کیا جائے گا کہ اختلاف کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ اختلاف ایک تضاد کا ہوتا ہے، ایک تنوع کا ہوتا ہے۔ ایک اختلاف وہ ہے جو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، دوسرا اختلاف وہ ہے جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہر اصول کے اندر پھر ضوابط ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اختلاف کو جہنم کا باعث